الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ آیا بالکل سچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگوں کا قصور ہے، آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ جو لوگ مینجمنٹ کے کام کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صرف ایک ادارے کی یا کسی کمپنی کی مینجمنٹ کتنا مشکل کام ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کو مینج فرما رہا ہے اور اس کے لیے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک ایک پتے، ایک ایک چونٹی، ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جب میں کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اس کی شکل و صورت کی پلاننگ، اس کے اندر کے سسٹمز کی، پھر اس نے کیا غذا لینی ہے، کس طرح سروائیو کرنا ہے، اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کس مقصد کے لیے ہے، کتنی زندگی ہے، کتنے دن کا ہے۔ اس میں سے چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم نے پھر بھی کچھ ایکسپلور کی ہیں انسانوں نے، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے اور ان سب کو کس طرح وہ زندہ بھی رکھے ہوئے ہے اور ان کو اپنے اپنے مقام پر بھی رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب تدبیر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کرتا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے بھی۔ جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، متعال جو ہے رب کی تعریف کے بہترین کلمات میں سے ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اسی سے صفت المتعال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، لیکن ہم جب اسے کہتے ہیں تو کتنی جلدی میں کہہ جاتے ہیں، کبھی انجوائے نہیں کرتے، اور اس میں اللہ کے نام کے بابرکت ہونے کی بات بھی ہے اور اللہ کے عظمت کی بلندی کی بات بھی ہے۔
اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہم سب کے ساتھ نگران ہیں جو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. یعنی یہ سارے انتظام کے باوجود پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے حالات نہیں بدلتے، اپنے اعمال اور اخلاق نہیں بدلتے. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور صفات اور افعال کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں جو کہ کوئی گناہ نہیں کرتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کم ہی اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو سچا ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے. خصوصاً کوئی بھی غلط بات یا خیال اس کے اندر آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور پھر یہاں پر رات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جس کے نام سے یہ سورت بھی ہے. رات جو ہے یہ بادلوں کا فرشتہ ہے اور اس کے کڑک کے معنوں میں بھی آتا ہے. حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا رات فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے جو بادلوں کو وہ ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں اس کو پہنچنے کا حکم ہے. یعنی کچھ بادل تو آپ نے دیکھو گا نرم نرم چلتے رہتے ہیں خود ہی، لیکن جب کہیں بارش برسانی ہوتی ہے یا کسی خاص جگہ پر ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ڈانٹ پھٹکار کر ان کو فزاجرات زجرا بھی آتا ہے قرآن پاک میں فرشتوں کی صفات میں کہ جو ڈانٹنے والے ہیں. تو وہ بادل کی کڑک کی صورت میں جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے یہ دراصل ایک طرح سے ڈانٹ ہے اور اس وقت کی دعا بھی ہے. اور وہ کیا ہے بتائیے؟ یسبح الرعد بحمدہ، رعد فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں کیونکہ فرشتے اللہ کو ہم سے بہرحال زیادہ جانتے ہیں اور جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس بھیجا کہ اللہ کی طرف اس کو جا کے دعوت دو. تو مشرک نے کہا کہ یہ جس کی طرف آپ مجھے دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا، یہ بتاؤ. تو وہ جو سفیر آپ نے بھیجا تھا جس شخص کو، وہ واپس آ گیا اور کہا کہ وہ شخص مجھ سے ایسا کہتا ہے. آپ نے کہا اسے دوبارہ جاؤ، واپس جاؤ. جب وہ واپس گیا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ اچھا یہ بتاؤ جس کی عبادت کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا. آپ نے پھر ویسے ہی کہا. تو اتنی دیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے بجلی کا کڑکا بھیجا جس سے اس نے اس شخص کو جو یہ باتیں بنا رہا تھا، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا کہ اس کی ذات کس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس کو ہلاک کر دیا. تو وہ سفیر راستے میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ لوٹے گا تو اس کا حال کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تیرے جانے کے بعد اس شخص کو ہلاک کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ آیت اتاری، یعنی اس کا شان نزول ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ آیت پڑھی.
لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. رہی دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. ایسے کبھی نہیں پانی کے لیے تو گلاس بھر کے منہ کی طرف لے جانا پڑتا ہے، نہ کہ پانی پہ ہاتھ رکھ کے انسان کہے کہ تم میرے منہ میں آ جاؤ. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی سے اور ناپسندیدگی طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے سامنے جھکتے ہیں. جھکتے سائے کو آج شام ضرور دیکھیں اور اللہ کی تصویر بیان کریں اور اس بات کو امیجن کریں کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے. اگر انسان صرف اس ایک نشانی پہ غور کرنے لگے کہ سائے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں تو پھر کبھی نماز نہ چھوڑے. کہ اگر درخت اللہ کے آگے سجدہ کرتا، سایہ جھکا ہو، قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، تو پھر کبھی بھی انسان سائے سے پیچھے نہ رہے. سایہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا حقیقت ہے اس کی؟ لیکن وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ انسان جس کا سایہ وہ کیوں نہیں جھکتا؟ اور ہمارا سجدہ کس پہ ہوتا ہے؟ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر. کون کون سے ہیں وہ 7 اعضاء؟ کون سے؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور قدم. پاؤں بھی لگنے چاہیے زمین پر. پاؤں، گھٹنے، ہاتھ اور پیشانی. پیشانی جب لگتی ہے تو ناک کا لگنا بیچ میں شامل ہے، ناک بھی لگنا چاہیے. یعنی اگر ناک کو آپ اٹھائے رکھیں گے، ناک زمین پر نہیں لگے گا تو سجدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ ہاتھوں پر جھکے ہوئے ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کر رہے تو سجدہ نہیں ہوتا. تو سجدے کے معاملے میں بہت محتاط رہیے. اسی طرح اگر گھٹنے لگے ہوئے اور پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے، اس طرح سجدہ کریں کہ پیچھے سے پاؤں ہی اٹھ گئے، اکڑائے ہوئے ہیں، تو ایسے بھی سجدہ نہیں ہوتا. پاؤں پیچھے، انگلیاں ٹکی ہونی چاہیے زمین پر. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ نہیں بتاتے تو کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ یعنی جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور جو اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے اور اللہ کو پہچانتا نہیں. کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی علم حق کی روشنی اور جہالت کا اندھیرا برابر ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ اب کس کو رب مانے؟ کہو ہر چیز کا خالق تو صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. قرآن تو سب کے لیے ہے لیکن ہر ایک اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے جتنا اس کا اپنا ظرف ہے. دین کی تعلیم تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، لیکن ہر صحابی کا معاملہ مختلف تھا. ہر ایک نے اتنا ہی لیا جتنا اس کا اپنا ظرف تھا، جتنی اس کی اپنی طلب تھی، جتنا اس کا اپنا شوق تھا. اسی طرح آج آپ دیکھیں یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بہت کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اٹھ کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ آج پڑھا کیا، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آج کیا سن کے آئے. تو گویا آپ نے اپنے اندر کچھ بھی نہیں اتارا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، عمل کی طرف نکلتا ہے تو پھر آزمائشیں آتی، پھر انسان کا کھرا کھوٹا ہونا واضح ہو جاتا ہے. اور یہ جو جھاگ کا قانون ہے یہ ہر چیز میں عام ہے. اگر کبھی آپ نے گڑ ابالا ہے اور اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جھاگ. اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے. اسی طرح کبھی آپ نے گوشت ابالا، اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ وہ گوشت کے ایسے ناپسندیدہ اجزاء ہوتے ہیں، ان کو نکال کے باہر کرنا چاہیے. اسی طرح دودھ ابالا کبھی، اس کے اوپر کیا آ جاتی؟ ملائی، کولیسٹرول. تو جھاگ جو ہے وہ ایک ابال کے بعد آتی ہے، آزمائش کے بعد آتی. تو آزمائش سے انسان کی اچھائیاں برائیاں سامنے آ جاتی. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر آزمائش آتی ہے وہ اور اچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ دین میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پر جب آزمائش آتی ہے ان کی میل کچیل اوپر آتی ہے اور اس طرح آتی ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بد اخلاق اور بد کردار ہو جاتے ہیں. یعنی تکلیفیں ان کو اتنا بٹر کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا انسان دراصل ٹیسٹ فیل کر چکا ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے گزرے گا، پھر ہمارا میل کچیل اوپر سامنے آ جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو
ہٹا کر صاف کر دے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی میل کچیل آتی ہے تو پھر دوبارہ ایک ابال آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نکھارے گا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ بالکل پیور ہو جائیں گے اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو لے کے جانا ہے جو صاف ستھرے ہو چکے ہیں۔ تزکیہ اسی چیز کا نام ہے۔ اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ خالص سونا اسی طرح بنتا ہے۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ پھر جو خالص سونا ہوتا ہے نا، اس کو زنگ شنگ نہیں لگتا، وہ چمکتا رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ آپ کہیں بھی صرف اس وقت جم سکتے ہیں، سسرال میں، خاندان میں، شوہر کے پاس، اپنے کسی جاب میں، کسی بھی پیشے میں، کسی بھی فیلڈ میں، جب آپ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ فائدہ دینے والے نہیں تو آپ کو کبھی اٹھا کے ادھر پھینکا جائے گا، کبھی ادھر پھینکا جائے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ٹھوکریں کھاتے زندگی گزرے گی۔ یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں، جب آپ فائدہ دینے والے ہوں گے تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک پکڑ کے رکھے گا آپ کو کہ آپ ہمارے پاس سے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کو ریلیز نہیں کر سکتے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آپ فائدہ دینے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ ستانے والے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرنے والے ہیں، مسٹرسٹ کریٹ کرنے والے ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، اپنے کام سے دلچسپی نہیں، باقی سب کی غلطیوں اور خامیوں سے دلچسپی ہے، تو ایسی جگہ پر، ایسی ورک پلیس پر آپ کچھ پروڈکٹیو نہیں ہوتے اور آپ کہیں بھی ٹک نہیں سکتے۔ اس لیے دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم ایسے مواقع پر، جب ہم اکھاڑ پھینکے جا رہے ہوں تو ایسے مواقع پر ہم کبھی بھی اپنی غلطی نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھنے لگتے ہیں کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ کوئی سازش تھی جو ہمارے ساتھ کھیلی گئی، حالانکہ یہ دراصل ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر نفع پہنچانے کی طاقت ہے تو ہی آپ دنیا میں جمیں گے، ثابت قدمی ہوگی کسی بھی چیز پر، ورنہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے، آپ کچھ دنیا سے کما کے نہیں جا سکتے، کیونکہ زندگی آپ کی کھیل بنی ہوئی ہے۔ تو جہاں ہوں اصول یاد رکھیں کہ میں نے فائدہ دینا ہے، ماں باپ کے گھر ہے اتنی خدمت کریں کہ تا حیات وہ آپ کو یاد رکھے، سسرال کے اندر ہے تو ایک ایک فرد کے لیے فائدہ مند بن جائیں، اور سوچیں ایک ایک کا نام لے کر، ایک لسٹ بنائیں ناموں کی اپنے قریبی رشتہ داروں کی، اور ہر ایک کے بارے میں سوچیں اس کو میں کیا فائدہ دے سکتی ہوں، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، یہ کس چیز کا ضرورت مند ہے، اس کو کیا چاہیے ہے، اور وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جب وہ شخص سامنے آئے تو فوراً آپ وہ فیض اس کو پہنچا دیں، یعنی تیار رکھیں اس کا انعام جو آپ سے ملنے والا ہے اس کو، اور جب آپ کا انٹریکشن ہو تو فوراً آپ خیر پہنچا دیں۔ تو جب آپ خیر دینے والے ہوں گے تو پھر آپ کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی، ہر طرف سے خیر آپ کی طرف امڑتی چلی آئے گی، آپ سب سے زیادہ خیر پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ذکر خیر جاری کر دے گا دوسروں کی زبانوں پر، ان کے بھی جو آپ کے حاسد ہیں اور ان کے بھی جو آپ کے دشمن ہیں۔ لیکن ہماری ذہنیت تو بہت مختلف ہے، ہم عام طور پر خود غرض ہوتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہاں سے فائدہ اٹھائیں، کس کو کہاں سے نچوڑیں، کہاں سے کس سے کچھ بٹوریں۔ تو اس گھٹیا ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے، كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ دو واضح گروہ ہیں، ایک رب کی پکار پہ لبیک کہنے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کون ہیں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے؟ یعنی یہ ایک وہ ہے جو کتاب جانتا اور ایک وہ نہیں جانتا۔ اب آپ کس میں سے جانتے ہیں؟ ابھی ساری نہیں جانی۔ تو ایک وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو، نصیحت کو جو اتارا گیا اس کو حق جانتا ہے، اور صرف جاننا کافی نہیں، حق جاننا ضروری ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے۔ کیا وہ دونوں یکساں ہو جائیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ ان کا دنیا میں طرز عمل اور نہ آخرت میں انجام۔
نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھا کر بھی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتوں کو جوڑنا یہ آسان نہیں، اور خصوصاً اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوں، وہ آپ کے لیے کچھ نہ کرتے ہوں۔ اس کا اجر کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ ان سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن آپ اچھائی کریں گے تو اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی، اس کو لمبی زندگی دی جاتی، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر آتی ہیں، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے نہیں، گھر میں بھی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں باہم۔ یہ چیزیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا اپنے لیے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو؟ کون نہیں چاہتا اس کا مال زیادہ ہو؟ کون محبت نہیں چاہتا؟ اور خاص طور پر قریبی لوگوں کی جن کے درمیان وہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جو ہمارے ساتھ برا بھی کریں ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، جو ہمیں برا بھلا کہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نہیں کاٹتے، دوسرے ہم سے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، فون نہیں اٹھاتے، بری بری باتیں، برے برے میسج پہنچاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اگر آپ ان کو کچھ دینا چاہیں وہ لینے کے راضی نہیں، اب آپ چاہتے ہیں آپ صلہ رحمی کریں ان سے جو آپ سے برا کر رہے ہیں، دعا کریں ان کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی، ان کی ہدایت کی، ان کی سمجھ بوجھ کی، ان کے لیے خیر کی، کہ اللہ ان کو خیر نصیب کر، دین نصیب کر، سمجھ دے تاکہ وہ خود بھی مصیبت سے نکلے، کیونکہ ان کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے جو وہ رشتے کاٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنی طرف سے آپ برا نہیں کریں، آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کے بس میں ہے آپ دوسرے کو، چاہے اچھی بات ہو یا کوئی مال ہو یا وقت ہو، جو ضرورت ہو دوسرے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر وقت رشتے داروں کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، یا ہم ہر وقت انہی کے ساتھ ہی لگے رہیں اور اللہ کے حق بھول جائیں اور دین کی تبلیغ بھول جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین کے میٹرز میں جہاں جہاں ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ہماری طرف سے احسان کا معاملہ ہو، اچھا معاملہ ہو، اس کے ساتھ بھی جو اچھا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی کرنے کا کام ہے اور ضروری ہے دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے۔ اور آج آپ ضرور اپنے کسی بہن بھائی، خالہ، چچا، ماموں وغیرہ وغیرہ میں سے جو بھی آپ کے زندہ ہے، سلامت ہے یا دنیا میں ہے، ان کو یا سلام کریں یا کوئی میسج بھیجیں۔ رمضان کا سلام کر سکتے ہیں، اگر ابھی بھول گئے اور وہ آپ ڈر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے اچھا اتنے دنوں بعد یاد آیا، تو عید پر بھیجیں۔ بہت اچھا موقع ہے رمضان صلہ رحمی کرنے کا، کیونکہ کیا ہے یہ شہر القرآن والاحسان، یہاں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور باہر نکل کر آپ احسان کرتے ہیں، یہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا انشاءاللہ۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اچھا کیا اور ادھر سے کڑوا میسج آیا اور آپ کو رلا دیا دوسرے کی بات نے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ نماز قائم کرتے ہیں، اٹھ کے 2 رکعت ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، جواباً اچھا سلوک کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی خاطر، اپنے رب کے دیدار کی خاطر صبر کرتے ہیں، ورنہ صبر آسان نہیں ہے۔ انسان کو ایسا شدید بعض اوقات غصہ آتا ہے، لیکن کیوں کنٹرول کر لے کہ اللہ تیرا چہرہ دیکھنا ہے، بس پھر ٹھنڈک پڑ جاتی، سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اس دنیا میں اس تکلیف پر، اور آخرت میں تمہارا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں جاؤ گی۔ تو اس نے کہا پھر تو میں صبر ہی کر لوں گی تاکہ میرا حساب نہ ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کا حساب کوئی نہیں ہونے والا۔ دیکھیے حساب دینا آسان نہیں ہے، دنیا میں بھی اگر آپ سے کوئی 2 اور 2 4 پوچھ لینا کہ یہ، تو آپ ایک دم گھبرا اٹھیں گے، اچھا پتہ نہیں شاید میں نے کوئی کمی بیشی کر دی، تو اللہ کے ہاں کون حساب دے سکے گا؟ تو یہی دعا کرنا چاہیے اللہ ہمیں بے حساب جنت میں بھیج، لیکن اس کے لیے پھر آپ کے اندر کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ صبر کی، اور صبر ہی کے بعد شہر الصبر آج آپ نے پڑھا بھی۔
اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسا ہے وہ گھر؟ جنات عدن، عدن کے باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، نیک ہیں، نیک ساتھ ہوں گے، جو برے ہوئے وہ قریبی رشتہ دار بھی الگ ہو جائیں گے، وہ دور چلے جائیں گے۔ دنیا میں اور آخرت میں اصل رشتہ اور باقی رہنے والا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر خون کے رشتوں میں بھی ایمان کا رشتہ ہے تو ہی قیامت کے دن وہ ساتھ ہوں گے، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، آج اس کی بدولت تم اس کے مستحق ہوئے ہو، یعنی یہ سب کچھ تمہیں مفت میں نہیں مل گیا، تم نے صبر کیا تھا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو اس سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے قریبی بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح قریب لانے کی کوشش کی جائے، ورنہ قیامت کے دن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائیاں پڑ جائیں گی، اور رشتے ختم ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی۔ آج دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو کیا چاہتے ہیں؟ اپنے قریب چاہتے ہیں، تو کیا آخرت میں قریب نہیں چاہیں گے؟ اور اس سب کے لیے صبر چاہیے۔ بس کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اب دوسرا کردار بتایا گیا، ایک وہ ہے جو اللہ کا عہد پورا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو نہیں پورا کرتا، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان تعلقات کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، دن رات دنیا ہی کی فکر میں گزرتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی وہی اصل میں زندگی ہے، اور دنیا متاع الغرور ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی جنہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یعنی دل کی غذا، غذاء القلوب کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسا ہے۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کل کسی نے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ذکر کی کثرت کر دیں، تو کہنے لگی کہ میں کوشش کرتی ہوں قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھنے کی، لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، تو خواہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہوں، خواہ آپ تہجد گزار رہ چکے ہوں یا حج اور عمرے کر چکے ہوں، لیکن اگر آپ آج کے اس ویری ڈے اور ٹائم اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ کا بیکورڈ سفر شروع ہو گیا۔ اور جتنا زیادہ آپ ذکر سے غفلت برتیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پیچھے چلے جائیں گے، جہاں سے چلے تو واپس چلے جائیں گے، واپس لوٹ آئیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، یہ اللہ کا فرمان ہے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جب شیطان دوست بن جائے تو کیا وہ آپ کو معوذتین پڑھنے دے گا؟ اور جب آپ معوذتین نہیں پڑھیں گے تو کیا آپ سے شر دور ہو جائے گا؟ کیا آپ کے گھروں سے شر دور ہو جائے گا؟ کیا آپ کے گھروں سے فتنے فساد دور ہو جائیں گے؟ ناچاکیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا رحمتیں آئیں گی پھر جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہ جاتا ہو؟ تو ہمارے دلوں کے اندر جو ایک خلا ہوتی ہے، یا دلوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں اور بے چینیاں ہیں اور بے قراریاں اور ڈپریشن، یہ سب کچھ صرف ذکر کی کمی کی وجہ سے ہو نہیں سکتا کہ جو شخص تسلسل سے ذکر کرے وہ پھر پریشان بھی رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا
وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. طوبى لهم، ان کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں گھر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے انکاری ہو رہے ہیں. ان سے کہیے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. دیکھیے، گھر کے قریب آفت نازل ہونا، شہروں میں بد امنی ہونا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا بندوں پر، یہ دراصل بندوں کے اپنے قصور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. یعنی دنیا میں مہلت دی لیکن پھر پکڑائی ہو گئی. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. اللہ اکبر. پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے، ہمارا اعمال نامہ وہ دیکھتا رہتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. یعنی جس کا اتنا زیادہ علم ہے، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ. ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر اللہ جس کو گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. ما لهم من اللہ من واق مثل الجنت التي وعد المتقون. تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل دائمی ہیں، سایہ لازوال ہے. پھل دائمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے، وہ ختم ہی نہ ہوتا. صرف ایک خوشہ، اس کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ختم ہوتے ہی نہیں، ایور گرین، پھلوں سے بھرے ہوئے. آپ اپنے گھر میں، اپنے باغ میں جتنے چاہیں پھلدار درخت لگا لیں، جب ان پہ پھول آتے ہیں نا وہ بھی سارے نہیں رہتے، وہ جڑ جاتے ہیں، پھر تھوڑوں کو پھل لگتے ہیں، پھر وہ پھل بھی سارے نہیں پکتے، پھر وہ پھل پک جاتے تو انہیں کوئی وہاں رہنے نہیں دیتا، پتھر مار کے اتار لیتے ہیں، خود توڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹنڈ ونڈ ان بیچاروں کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں اور وہ ویسے ہی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت، وہاں کے پھل بھی دائمی اور وہاں کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے سایہ دار. اور پھر یہ کہ پھل اتنے بڑے بڑے اور اتنے میٹھے اور نرم ہوں گے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں. تنے سبز ہیں، دنیا میں تو سوکھ جاتے ہیں نا اس کے تنے. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، یعنی اوپر کا جو ریشہ ہے. ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے، یعنی ڈریس ہوں گے، اس میں کچھ چھوٹا ہوگا کچھ بڑا ہوگا، کوئی لانگ ڈریس ہوگا کوئی شارٹ ڈریس ہوگا. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. جیسے مٹکا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے
دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، یعنی کھجور کے پھل جو ہیں، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. اب تو ہم خود اسے کھول کھول کے سیڈ لیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ سیڈ لیس پھل ہے. اور بلکہ سیڈ لیس پھل اگانا جو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے، کہ پھر جب سیڈ ہی نہیں ہوگے تو دوبارہ کیسے اگائیں گے. دنیا میں تو سیڈز کی مجبوری ہے، لیکن اللہ کے ہاں پھل بھی اتنے بہترین اور اتنے بڑے بڑے. دنیا میں تو کھجوریں کبھی سخت ہوتی ہیں، کبھی وہ ان کے اندر گٹلی ہوتی ہے، کبھی ان کا باہر والا حصہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور گٹلی بڑی ہوتی ہے، اور کبھی اس گٹلی کے ساتھ کیڑے بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی ذائقہ کچھ سے کچھ میٹھے کے بجائے کھٹا کھٹا بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو پھل ہیں ان میں اس قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے. تو اس جنت کے لیے دوڑنا چاہیے، اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کمائی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی محنت کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے. دنیا کے لیے تو کمائیاں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جنت کے لیے بس صرف توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، قسمت میں ہوگی تو مل ہی جائے گی. اس کے لیے دنیا سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے تقوی والوں کا. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں. یعنی کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو قرآن کے نزول پر خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. یعنی اللہ نے سب کا حساب رکھا ہوا ہے، کون اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. الیہ ادعو و الیہ مآب، لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑے اور خود بھی اللہ کی طرف پلٹ جایا کریں. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. ومن عنده علم الکتاب.